اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، ہیلتھ اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس مسلمان کے پاس کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ وہ اسے صدقہ کر سکے، یعنی بہت غریب ہو، تو وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، یہی اس کا صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ تو آئیں ہم سب مل کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رمضان شریف کے روزے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، چونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا تارک خیر و بھلائی سے محروم ہے، اور روزے نہ رکھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مسلمان روزے رکھنے سے ایک تو اپنے فرض سے سبکدوش ہوتا ہے، دوسرے بڑے ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، روزہ بہت ہی عمدہ عبادت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر رات پکارا جاتا ہے کہ کوئی ہے خیر طلب کرنے والا، کوئی ہے شر سے محفوظ رہنے والا، اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جو درود پاک ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس درود پاک کی فضیلت کے کیا کہنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو عام دن کی فضیلت ہے، اور اگر ہم اس کو ماہ مبارک رمضان المبارک میں اگر ہم یہ درود پاک پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اس کے کتنی بڑی فضیلت ہوگی اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، اور ہمارے گناہ انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک میں ہی دھل جائیں گے۔ تو ناظرین، کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک میں 5 وقت کی نماز کو ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور پورے کے پورے روزے رکھنے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، حقوق العباد اور والدین کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ہمیں بھی اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ ہم بھی ان بابرکت راتوں میں ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اس ماہ مبارک میں، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو درود پاک ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بہت ہی مختصر سا درود پاک ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں پڑھنا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بات ہمیں اچھی ملے، کہیں سے بھی ملے، اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ تو ناظرین، ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔